قرآن کریم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کو ادا کرنا مسلمان پر دن میں 5 نمازیں اللہ پاک نے فرض قرار دی۔ 5 نمازوں کو اللہ نے ہر مسلمان پر رحل کلمہ پڑھنے والے مرد و عورت عاقل اور بالغ پر اللہ نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے نماز ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، اس لیے مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک نماز کا حساب لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا آقا اللہ پاک کو اعمال میں سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، اللہ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کلمے کے بعد نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اسلام کے بنیادی ستون میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، صاحب مال پر جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہر سال اپنے مال کا حساب لگا کر اس میں سے زکوٰۃ نکالے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، اگر کوئی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ دے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، یہی مال قیامت کے دن اللہ اسے ایک سانپ کی صورت میں بنائے گا۔ سانپ کی صورت میں بنانے کے بعد اس کے مال کو اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہوگی، یہ اس کا عذاب ہوگا۔ انسان اس سانپ سے ڈرے گا، اس سے بھاگے گا۔ وہ سانپ کہے گا میں تیرا ہی مال ہوں، جسے گن گن کے تو نے رکھا، جسے تو نے سنبھالا، لیکن تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج وہ تیرا مال سانپ بن گیا، آج وہ تیرا مال تیری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے تیسرے نمبر پر آقا مدنی نے فرمایا اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا حساب لگانا اور اللہ کے نام پر خوش دلی سے زکوٰۃ کو نکال دینا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا والحج، اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے سال میں 1 مرتبہ حج آتا ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا آنے جانے کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، اہل خانہ کے اخراجات اپنے بعد وہ ادا کر سکتا ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ صاحب مال پہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا وَصَوْمِ رَمَضَانَ، سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا، اس مہینے کے روزے اللہ نے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ آقا مدنی نے یہ 5 چیزیں ارشاد فرمائی اور فرمایا اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے یہ 5 چیزیں ہیں، جس نے ان کو ادا کیا گویا اسلام کی بنیاد کو اس نے ادا کر دیا۔ 5 چیزیں، اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے
کہ اسلام کی عمارت گویا 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ کلمہ شہادت، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا، یہ فرمایا گویا کہ جیسے کوئی خیمہ ہو اس کے 5 ستون ہوں، کلمہ شہادت درمیان کا ستون ہے۔ اگر درمیان کا ستون ہی نہ ہو تو وہ خیمہ قائم ہی نہیں رہ سکتا، وہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جس نے کلمہ پڑھ لیا گویا خیمے کے درمیان کا ستون لگ گیا۔ پھر باقی 4 ارکان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، فرمایا اس خیمے کے چاروں اطراف کے 4 ستون ہیں۔ نماز ایک ستون، پھر زکوٰۃ دوسرا ستون، پھر حج تیسرا ستون، اور رمضان المبارک کے روزے یہ چوتھا ستون ہے۔ اب ہر ایک کو، ہر مسلمان کو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کون سا ستون ان میں سے کمزور ہے۔ اگر وہ کمزور ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کلمے کے اندر کمزوری ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان کامل ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ ستون مضبوط ہے تو پھر نماز ہے، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، ہر مرد و عورت عاقل بالغ پر اللہ نے نماز فرض قرار دی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو اسلام کا ایک ستون کمزور ہو چکا ہے۔ جب کسی عمارت کا کوئی ستون کمزور ہو یا وہ سرے سے ہو ہی نہ تو ہم کہتے ہیں یہ ناقص عمارت ہے، یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، کسی بھی وقت یہ زمین پہ آ سکتی ہے۔ اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان شاید اس کو زیادہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ نماز کا حساب اللہ پاک نے لینا ہے۔ اسی طرح سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی صاحب مال پر ہے۔ اپنے مال کا حساب ہر بندے کو لازمی لگانا چاہیے۔ اگر اس پر زکوٰۃ بندی ہے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اسی طرح جس پہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا آنے جانے کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، اپنے بعد اپنے بیوی بچوں کے اخراجات یا ان کے لیے وہ راشن پانی چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو اس بندے پہ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اس کے روزے اللہ نے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر اللہ نے ان کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ پاک اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا